يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في كلامه المجيد إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وقال الله تعالى في موضع آخر إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. وقال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. قابل صد احترام بزرگوں، نوجوانان ملت، اسلام کی آغوش میں پلنے والے پیارے عزیز بچوں، قابل مبارکباد وہ خواتین اسلام جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو سر تا پا حجاب میں رکھا. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بادشاہت و شہنشاہیت، جاہ و جلال، منصب و مرتبہ اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنے تنہا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. بعدہ درود و سلام کی بے انتہا برسات نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے جہاں والوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر، نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا. عزیزان ملت، ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں، جو ایام ہم پر سایہ فگن ہیں، اور جو دن ہم پر آنے والے ہیں، یہ ایسے ایام ہیں، ایسے دن ہیں جن دنوں کے اندر ایک قابل احترام شخصیت کی زندگی بھری پڑی ہے. جن ایام کے اندر ہم تمام لوگ اس عظیم المرتبت شخصیت کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، اور انہی قربانیوں میں سے ایک قربانی کو ہم ہر سال زندہ کرتے ہیں. تو ان ایام کے اندر جس قابل احترام شخصیت کی زندگی بھری پڑی ہے، وہ قابل احترام شخص ابو الانبیاء خلیل الرحمن خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، جن کی زندگی کو ہم ہر سال یاد کرتے ہیں، اور ان کی قربانیوں کو یاد کر کے اپنے اندر وہ جوش و ولولہ پیدا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل اسلام کو اگر انہی کی طرح قربانیاں دینے کی نوبت آ گئی تو انشاءاللہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنا سارا دھن، دولت، مال، جان تک کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ.
سامعین کرام، وہ عظیم شخصیت ابو الانبیاء خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہر شخص کو واقف ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو یہ پیغام دیا، اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ اے انسانوں یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے پوری کلام مجید کے اندر دو لوگوں کی زندگیوں کو اسوہ اور نمونہ قرار دیا، اور وہ بھی بہترین اسوہ اور نمونہ، وہ ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور دوسری ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جب ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے تو ہم پر یہ واجب ہے، ہم پر یہ ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جانیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہمارے لیے کیا میسج اور کیا پیغامات رکھے ہوئے ہیں۔ تو سامعین کرام، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے لیے جمعے کا مختصر سا وقت ناکافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر جو پیغامات رکھے ہوئے ہیں، ان تمام پیغامات کو مفصلاً اخذ کرنا، ان تمام پیغامات کو تفصیل کے ساتھ لینا اس جمعے کے اندر اور اس مختصر سے وقت میں ناکافی ہے۔ تو چلیے ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو مختصراً طور پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی اور آپ تمام کو حق بات سننے کی اور ہم تمام کو حق پر ڈٹ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین جمعہ، ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کے لقب سے ملقب کیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو وہ عظیم لقب بھی ملا، وہ لقب ہے خلیل اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کا دوست۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جس ماحول میں ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی ولادت جس ماحول میں ہوئی، وہ ماحول، وہ معاشرہ کائنات کے سب سے بڑے گناہ کے اندر ملوث تھا۔ وہ معاشرہ کائنات کے سب سے بڑے گناہ، شرک جیسے گناہ سے گھیرا ہوا تھا۔ اس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اس ماحول کے اندر جس گھرانے میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اس گھر کا سرپرست اعلیٰ، اس گھر کا ہیڈ، اس گھر کا ذمہ دار خود اس کائنات کے عظیم گناہ، شرک جیسے گناہ کا باعث بننے والی چیزوں یعنی بتوں کا کاریگر تھا۔ بتوں کو اپنے ہاتھ سے بنا کر اس کی خرید و فروخت کرتا تھا۔ اس گھر میں اس سرپرست کی نگرانی میں ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! ذرا وہ لوگ اس ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس مرحلے پر غور کریں، جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ان کے باپ داداؤں کی زندگی باعث خیر ہے، ان کے باپ داداؤں کی اطاعت باعث جنت ہے۔ ذرا وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے اس مرحلے پر غور کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت جس ماحول میں ہوئی، وہ ماحول شرک جیسے عظیم گناہ سے گھیرا ہوا۔ جس گھرانے میں ہوئی، اس گھرانے کا سرپرست اعلیٰ ان شرک کا سبب بننے والی چیزوں یعنی بت پرستی کی بتوں کو ایجاد کر کے ان کی خرید و فروخت کیا کرتا تھا۔ جبکہ اگر ہم اس بات پر، اس مرحلے پر غور کریں تو ہمیں نہایت ہی افسوس ہوگا۔ آج قرآن و حدیث واضح ہے، حق اور باطل واضح ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہے، لیکن
لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کی اطاعت، اپنے آباء و اجداد کی پیروی، اپنے باپ داداؤں کی پیروی کرنے کے بجائے اس معاشرے پر غور و فکر شروع کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام قابل سمجھ بوجھ ہوئے، یعنی جب ان کے اندر حق اور باطل میں فرق کرنے کا مادہ پیدا ہو گیا، جب انہوں نے اپنے ہوش سنبھالے تو اپنی قوم کو دیکھا، اپنے گھر والوں کو دیکھا کہ وہ لوگ ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے وہ خود خالق ہیں۔ ایسی چیزوں کی ان کی قوم عبادت کرنے لگی تھی جن کے وہ خود خالق تھے، یعنی جن چیزوں کو وہ معبود سمجھتے تھے، جن چیزوں کو وہ اپنا معبود سمجھتے تھے، ان کو پیدا کرنے والے خود وہی تھے۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے معبودان باطلہ کو پیدا کرتے، ان کو بناتے، پھر ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بڑے ہی تعجب میں ڈال دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ جب یہ خود ان کے کاریگر ہیں، یہ خود ان معبودان باطلہ کو بناتے ہیں، تو پھر یہ خود مخلوق جب ان کی خالق کردہ ہے تو یہ ان کو فائدہ کیسے پہنچا سکتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کامل یقین عنایت کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تحقیق کی، غور و فکر کیا۔ ذرا غور کریں اس بات پر، جو لوگ اپنے ائمہ اور علماء کی باتوں کو من بعد تسلیم کرتے ہیں اور اس میں تحقیق نہیں کرتے، قرآن و حدیث چاہے وہ بات قرآن کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ صرف اپنے ائمہ کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، قرآن کی بات کو ترجیح نہیں دیتے۔ ذرا وہ اس مرحلے پر غور کریں۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو وہ اپنے بڑوں کی اطاعت کر سکتے تھے، انہیں عقل دی گئی تھی، اور آج بھی لوگوں کو عقل اور سمجھ بوجھ دی گئی ہے کہ لوگ حق اور باطل کے درمیان فرق کریں۔ تو سامعین کرام، ابراہیم علیہ السلام کو جب عقل سے نوازا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کائنات کے اندر غور و فکر کرنا شروع کر دیا، جس کا نقشہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کھینچتا ہے۔ کیا ہی بہترین تدبر ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کے اللہ رب العالمین کی معرفت کے بارے میں اللہ رب العالمین خود اپنے کلام مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب کامل یقین ہو گیا کہ یہ جو بت ہیں یہ ان کے کچھ کام نہیں آ سکتے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کائنات کے اندر غور و فکر کرنا شروع کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام پر رات کی تاریکی چھا گئی، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، جب رات کی تاریکی چھا گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھا، اور کہنے لگے، قَالَ هَذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے۔ اللہ اکبر، کیا معرفت، کیا بہترین معرفت اللہ ابراہیم علیہ السلام کی رب کو پہچاننے کی۔ کہا قَالَ هَذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، جب وہ ستارہ غروب ہو گیا، وہ ستارہ جب غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمات نکلے، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، میں غروب ہونے والوں سے، غائب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا، حالانکہ میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، چنانچہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، پھر جب چاند کو دیکھا جو کہ ستارے سے بڑا تھا، کہا قَالَ هَذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، جب وہ چاند بھی غائب ہو گیا، وہ چاند بھی غروب ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اگر میرے رب نے میری صحیح ہدایت نہ کی، اگر اللہ رب العالمین نے میری صحیح رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ چاند بھی غائب ہوا،
پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر. جب سورج طلوع ہوا، جب ابراہیم نے سورج کو دیکھا، قال هذا ربی، اور کہا یہ میرا رب ہے. هذا اکبر، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے. چاند نکلا غائب ہوا، ستارہ نکلا غروب ہوا، سورج کی باری آئی اور ان دونوں سے بڑا ہے. جب سورج کو دیکھا یہ میرا رب ہے، اور کہا ہذا اکبر، اور یہ بڑا بھی ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بھی غروب ہونے کی باری آئی. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. جب سورج بھی غروب ہوا، سورج بھی ڈوب گیا، تو کہنے لگے کہ اے میری قوم، جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن لوگوں کو تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرتے ہو، میں ان سب سے بری ہوں. اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سورج کا بھی انکار کر دیا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. جو غائب ہوتا ہے، جو طلوع ہوتا ہے، جو غائب اور طلوع ہوتا ہے، غروب اور طلوع ہوتا ہے، وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. بلکہ میرا رب تو وہ ہے جو ان کو غائب کرتا ہے، پھر طلوع کرتا ہے، غروب کرتا ہے. حالانکہ جبکہ یہ لوگ غائب اور طلوع ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام کے پیچھے کوئی ایسی شخصیت ہے، کوئی ایسی ذات ہے جو ان لوگوں کو چلا رہی ہے. تو یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی معرفت. آج افسوس ہے انسانوں پر، عقل اور سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود بھی ان کی عقلوں پر اندھی تقلید کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ اپنے باپ داداؤں کی پیروی کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ کل قیامت کے روز یہ ان کے لیے باعث خیر ہوں گے. نہیں سامعین کرام، اللہ رب العالمین کہتا ہے اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یقینا ہم نے رہنمائی کر دی، انا ہدیناہ السبیل، صحیح چیز کی طرف، صحیح راستے کی طرف ہم نے رہنمائی کر دی. اب انسان کے اوپر ہے اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بنے یا پھر کفر کی راہ کو اختیار کرے. اس نے رب کا شکر ادا کیا تو قابل مبارکباد ہے وہ شخص، اس کے لیے قابل مبارکبادی ہے کہ وہ شخص، اس شخص نے اللہ رب العالمین کو پہچان لیا. اور جس نے کفر کیا اس کے لیے بڑے ہی افسوس کی بات ہے، کل قیامت کے روز اس کے باپ دادا اس کے لیے باعث خیر نہیں بن سکتے. تو آئیے دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب رب کی معرفت کر لی، ابراہیم کو پتہ چل گیا کہ اس کائنات کو چلانے والی کوئی اور ذات ہے، یہ معبودان باطلہ ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو وہ اپنے گھر کی طرف دوڑے، اپنے گھر کی طرف دوڑے، اور اس شخص سے جو بتوں کا کاریگر تھا، خود ان کے باپ سے گفتگو ہوئی، جس گفتگو کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں یوں ارشاد فرمایا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیکھا، اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ لوگ معبودان باطلہ کی عبادت کر رہے ہیں، جو نہ لوگوں کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو اپنے باپ سے کہنے لگے اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے ابو جان، اے بابا، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، نہ آپ کے کاموں کو دیکھتے ہیں، ولا يغني عنك شيئا، اور نہ ہی کسی چیز کا آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اپنے باپ سے یہ گفتگو ہو رہی ہے. سب سے پہلے اپنے گھر کی طرف دوڑے، اپنی قوم کو نہیں سمجھایا، اپنے گھر کی طرف دوڑے اور اپنے باپ سے یہ گفتگو شروع کر دی کہ ابو جان، آپ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ نہ ہی آپ کی بات کو سنتے ہیں، نہ آپ کو دیکھتے ہیں، اور نہ ہی ان سے آپ کو کچھ فائدہ ہے. پھر کہا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابو جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا، لہذا آپ میری پیروی کریں، میری بات کو مان لیں، یقیناً میں آپ کی رہنمائی ایک سیدھے راستے کی طرف کروں گا. پھر فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان. اے ابو جان، شیطان کی پیروی نہ کریں،
شیطان کی عبادت نہ کریں. ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے ابو جان شیطان کی عبادت نہ کریں, اس کی پیروی نہ کریں, کیونکہ شیطان رحمان کا, اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا نافرمان اور ناشکرا ہے. لہذا ابراہیم علیہ السلام نے ان معبودان باطلہ کو شیطان سے ترجیح دی, شیطان سے ان کو تشبیہ دی کہ اے ابو جان ان شیطانوں کی عبادت نہ کریں. یقیناً جو آپ ان لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں جن کے آپ خود خالق ہیں, یہ شیطان کی پیروی کرنے کے برابر ہے. لہذا آپ ان بتوں کی عبادت سے باز آ جائیں. پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو ان کے والد نے نہیں مانا, پھر ابراہیم علیہ السلام ان معبودوں کی تحقیر کرتے ہوئے, ان کی ذلت کو بیان کرتے ہوئے ابراہیم اپنے باپ سے کہتے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے ابو جان میں آپ پر ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ رب العالمین کا عذاب آپ پر نہ آ جائے اور آپ شیطان کے دوست نہ بن جائیں. اے ابو جان ان تمام معبودان باطلہ سے اپنے آپ کو روکیں, اس اللہ کی عبادت کریں جو آپ کو رزق دیتا ہے, جو آپ کا مالک ہے, جو آپ کا خالق ہے, جو آپ کا رازق ہے, اس رب کی عبادت کریں. ان معبودان باطلہ کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائیں. ان تمام باتوں کو سننے کے بعد ان کے والد کا یہ جواب ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بڑے ہی نرم انداز میں سمجھایا اور ان بتوں کی عبادت سے روکا, لیکن اس کے برخلاف ان کے ابو نے, ان کے والد نے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے تو اعراض کرتا ہے, کیا ہمارے معبودوں کو تو جھٹلاتا ہے. اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. اے ابراہیم باز آ جا, ہمارے معبودوں کو گالی دینے سے رک جا. اگر تو باز نہ آیا, ورنہ ان معبودان باطلہ کو تو گالی دیتا ہے, اگر ان سے تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار کر رجم کر دوں گا. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو شرک اور کفر کی دلدل سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اسلام کی آغوش میں آ کر پناہ لیے ہوئے ہیں, اور انہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں کہ ان کے اسلام قبول کرنے سے ان کے والدین ناراض ہو رہے ہیں, ان کی قوم ناراض ہو رہی ہے. ان کو غم کرنے کی ضرورت نہیں. ذرا دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جب ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات, اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کیا اور معبودان باطلہ کو چھٹلا کر آغوش اسلام میں آ گئے, اللہ رب العالمین کی خالص پیروی کرنے لگے, تو ان کی قوم نے بھی, ان کے والدین نے بھی ان کی نافرمانی کی, ان کو ڈانٹا اور یہاں تک دھمکی دی کہ اگر تم اس سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار کر ختم کر دیں گے, ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کی یہ بات کو سنا تو بڑے غمگین ہوئے اور کہنے لگے قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا. اے ابو جان آپ پر سلامتی ہو, آپ سے مجھے کوئی نقصان نہیں اور نہ ہی مجھ سے آپ کو کوئی نقصان ہے. اگر آپ ان چیزوں سے باز نہیں آ رہے تو میں آپ کو چھوڑتا ہوں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا. اے ابو جان میں کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین سے آپ کے لیے توبہ استغفار کروں گا. یہاں اس بات کو یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کی توبہ استغفار کرنے کی ٹھان لی تھی, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا, اور اللہ رب العالمین خود اپنے کلام مجید میں فرماتا ہے کہ مومنوں کے لیے یہ زیب نہیں, مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مشرک والدین کے لیے توبہ استغفار کرے, چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. تو آئیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کے لیے توبہ استغفار کروں گا. اور
صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کل قیامت کے روز جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے اور کہیں گے اے اللہ رب العالمین، اے مالک، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے اس روز رسوا نہیں کرے گا جس روز لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ لہذا اس سے بڑی رسوائی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ میرے باپ کو رحمت سے محروم کر دیا گیا، میرے باپ پر رسوائی چھائی ہوئی ہے۔ اس وقت آزر یعنی ابراہیم علیہ السلام کے والد کے چہرے پر سیاہی ہوگی، ان کے چہرے پر ذلت و رسوائی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے درخواست کریں گے، اے اللہ رب العالمین، تیرا وعدہ تھا کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، لہذا میرے باپ کو رحمت سے محروم کر دیا گیا، اس سے بڑی رسوائی میرے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا، اے ابراہیم، میں نے جنت کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے، لہذا کافر جنت میں داخل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم جیسے ابو الانبیاء جن کو خلیل اللہ کا لقب سے ملقب کیا گیا، وہ ابراہیم بھی کل قیامت کے روز اپنے باپ کی سفارش نہیں کر سکیں گے، سفارش کریں گے لیکن ابراہیم جیسے خلیل اللہ کی بھی سفارش کو کافر کے حق میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا کہ ابراہیم اپنے پیروں کے نیچے دیکھو۔ جب ابراہیم اپنے قدموں کے نیچے دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو اس حال میں دیکھیں گے کہ ذبح کسی جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو وہ خون میں لت پت ہوتا ہے، اس شکل میں ابراہیم کے باپ کو رکھا جائے گا اور پیروں کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو سامعین کرام، اس سے معلوم ہوا چاہے وہ بڑے سے بڑے اولو العزم پیغمبر کے والد ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کفر کی حالت میں مرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ ہرگز جنت نہیں ہو سکتا، چاہے اس کی اولاد اس کے لیے کتنی ہی عبادتیں کیوں نہ کر لے، جبکہ ایسا کرنا حرام ہے۔ اگر اس کی اولاد اس کے سرپرست 70 سے زیادہ بار بھی توبہ استغفار کر لے تو اس کا ٹھکانہ ہرگز جنت نہیں ہو سکتا۔ سامعین کرام، تو آئیے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، اپنی قوم کو اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں بتایا، ان کی قوم نے ان کی بات کو نہ مانا، جب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے بیدار ہو چکے تو ایک دن ایسا آیا کہ ان کی قوم کے لوگ جشن منانے کے لیے ایک دن مقرر کیا کرتے تھے۔ سال میں ایک دن ابراہیم علیہ السلام کی قوم جشن منانے کے لیے ایک دن مقرر کیا کرتی تھی۔ جب جشن منانے کے لیے کسی میدان کی طرف رخ کرنے لگے تو ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم چلو ہمارے ساتھ اور دیکھو ہم کس طرح سے جشن مناتے ہیں۔ ان کا ارادہ، ان کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم جن چیزوں سے انہیں روک رہے ہیں وہ جشن کو دیکھ کر وہ تمام باتوں کو بھول جائیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ بناتے ہوئے ایک لفظ کہا تھا، فقال انی سقیم، جبکہ ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے۔ ابراہیم کو کہا گیا کہ چلو ہمارے ساتھ جشن میں چلو تو ابراہیم نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ یاد رکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کے اندر 3 جھوٹ بولے تھے، جبکہ یہ جھوٹ شمار نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت تھی جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زبان سے ادا کیا تھا۔ ابراہیم نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا، تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم ابراہیم کو چھوڑ کر چلی گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک میدان میں جا کر جشن منانے لگی تو ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کے پاس گئے، اس کے بت خانے میں گئے اور ان معبودان باطلہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ تم، جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے سامنے بڑے ہی لذیذ کھانے رکھے ہوئے ہیں تو ان معبودوں سے کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں جبکہ تمہارے سامنے لذیذ کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ ان معبودوں نے کچھ جواب نہیں دیا، دے بھی نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک آلہ لیا، ایک زبردست ہتھیار لیا اور لے کر ایک طرف سے سارے معبودوں کو توڑتے
کی قوم اس بت خانے میں آئی تو دیکھ کر بڑے تعجب میں پڑ گئے کہ آخر ان معبودوں کا حال کس نے کیا. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ان معبودوں کا کچھ کروں گا، یعنی کچھ ایسے الفاظ نکالے تھے جن کو بعض لوگوں نے سن لیا تھا. بعض لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں. تو اس شک کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا. ابراہیم علیہ السلام حاضر ہوئے. تمام لوگوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. ابراہیم سے کہا ابراہیم سچ سچ بتاؤ، ہمارے پاس گواہ بھی موجود ہے، ان بتوں کا حال کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی نرم انداز میں کہا شاید اس بڑے معبود نے کیا ہوگا. یہ دوسرا جھوٹ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن یہ جھوٹ نہیں تھا، رب کی حکمت تھی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا پوچھو اس بڑے معبود سے ان تمام لوگوں کا حال کس نے کیا، شاید اس بڑے معبود نے کیا ہوگا، اسے پوچھو. وہ لوگ، ان کی قوم خود اس بات کا اعتراف کرنے لگی. ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بات نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. خود اپنی زبان سے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی بے بسی کو دیکھا تو بڑے ہی افسوس میں پڑ گئے. انہیں خود معلوم ہے کہ ان کی قوم بول نہیں سکتی. جب ان کے معبود بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے تو وہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جب ان کی قوم کو بڑا ہی غصہ آیا تو ان کی قوم نے ایک بات کو ٹھان لیا کہ اگر اپنے معبودوں کا بھلا چاہتے ہو قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، تو اس کو جلا ڈالو. ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کی پلاننگ کی گئی اور یہ طے پایا کہ ایک بڑی آگ تیار کی جائے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے تاکہ ہمارے معبودوں کی اور حقارت اور تکلیف ہمیں برداشت نہ ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کے لیے ایک ایسی آگ تیار کی گئی جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آج تک جس آگ کو پہلے کسی نے نہیں دیکھا، اتنی بڑی آگ تیار کی گئی. اور بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی پرندہ 3 میل کے فاصلے تک بھی اس آگ کے قریب آتا تو وہ پرندہ جل کر راکھ ہو جاتا. اتنی بڑی آگ. اور اس قوم کی جاہل عورتیں اس آگ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ سوچتی رہی کہ جب کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ یہ نظر مانتی کہ اگر میں ٹھیک ہو گئی، میری بیماری مجھ سے ظاہر ہو گئی تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اتنا ایندھن تیار کروں گی، اتنی لکڑیاں جمع کروں گی. جب آگ جلا دی گئی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے بیزاری کا اظہار کیا تو ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. اور منجنیق ایک آلہ ہے جس کو جنگوں میں استعمال کیا جاتا تھا. اس وقت ایک آدمی نے اس آلے کو بنایا تھا، اس سے پہلے اس آلے کو کسی نے نہیں بنایا تھا. تو جب اس آلے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر اس آگ میں جب ڈالا گیا تو فرشتے آسمان کے سجدے میں گر پڑے اور بارش کا فرشتہ یہ سوچنے لگا کہ مجھے بارش کا حکم دے دیا جائے تو میں فوراً بارش برسا دوں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے. جب ابراہیم ابھی ہوا ہی میں تھے، آگ میں نہیں گرے تھے، تو جبرائیل پوچھنے لگے اے خلیل اللہ، اے ابراہیم علیہ السلام بتائیں کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ ابراہیم نے کہا میں تمہاری مدد کا محتاج نہیں، بلکہ میں اس کا محتاج ہوں جو کسی کا محتاج نہیں ہے. لیکن ان تمام حکموں سے پہلے اللہ رب العالمین کا حکم آ چکا تھا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے اس بھینکر آگ کو، اس بڑی آگ کو یہ حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. صرف ٹھنڈی ہی نہیں جس کی وجہ سے انہیں سردی محسوس ہو، وسلاما بلکہ ٹھنڈی ہو جا اور اس کے اندر سلامتی والی بن جا تاکہ ابراہیم کو کچھ تکلیف محسوس نہ ہو. وسلاما علی ابراہیم. وہ آگ
رب العالمین کے حکم سے بڑی ہی سلامتی والی بن گئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر 40 دن مسلسل رہے۔ 40 دن کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے نکلے تو بیان کرتے ہیں کہ جس اطمینان اور سکون سے میں نے اس آگ کے اندر دن گزارے تھے وہ رب العالمین کی آگ تھی جو کہ سلامتی والی تھی۔ جس سکون اور اطمینان کے ساتھ میں نے اس آگ میں زندگی کے لمحات کو گزارے، اس سکون اور اطمینان کے ساتھ میں نے اور زندگی کا کوئی لمحہ نہیں گزارا تھا۔ اللہ اکبر، کیا سلامتی والی آگ تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے نکل چکے، اپنی قوم سے بیزار ہوئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، لیکن دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ اس قوم کے اندر ایک بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا جس کا ذکر کرنا بھی میں ممکن سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر رب العالمین کی معرفت چھپی ہوئی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا اس بادشاہ سے مکالمہ ہوا، جب ابراہیم علیہ السلام اس بادشاہ جس کا نام نمرود تھا اس بادشاہ سے ملے تو دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی، جس کو رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں نقل کیا۔ اذ قال ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ ابراہیم نے کہا کہ وہ نمرود بادشاہ اپنے آپ کو خدا تسلیم کرتا تھا، اپنے آپ کو خدا مانتا تھا۔ رب العالمین کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے تو ابراہیم نے کہا تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، تو سن، میرا رب وہ ہے جو زندے کو مارتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو وہ بادشاہ کہتا ہے قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ اور مردہ کر سکتا ہوں۔ تو وہ دو لوگوں کو بلاتا ہے اور بلا کر جو قصوروار ہوتا ہے، جو مجرم ہوتا ہے، اس کو معاف کر کے اس کی جان بخش دیتا ہے، اور جو بے گناہ ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ دیکھ ابراہیم، میں نے بھی زندہ کیا اور مار ڈالا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی نرم انداز میں کہتے ہیں یحیی و یمیت، قال انا احیی و امیت، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہذا تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ بادشاہ جبکہ کر نہیں سکتا، بڑا خطرناک ہوا۔ اس دور میں اس بادشاہ کے پاس تمام لوگ غذا حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، یعنی وہ ابراہیم کی قوم کو، اس قوم کے اندر وہ بادشاہ تھا جو لوگوں کو غلہ بانٹا کرتا تھا، جس کے پاس لوگ جا کر اپنی غذا حاصل کرتے تھے، یعنی غلہ اس سے لیتے تھے۔ ابراہیم کو اس نے وہ غلہ لینے سے انکار کر دیا، تو ابراہیم علیہ السلام ٹھہروں کے اندر مٹی اور دوسری چیزیں بھر کر اپنے گھر کو لوٹے تاکہ میرے گھر والے مایوس نہ ہو کہ میں خالی ہاتھ لوٹا۔ جب ابراہیم نے ان تھیلوں کو رکھ کر اپنے بستر پر لیٹ گئے تو ان کی زوجہ محترمہ آئی اور تھیلوں کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر بہترین سامان لدا ہوا ہے، اور وہ اس سے کھانا تیار کرنے لگی۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے بیزار ہو کر ہجرت کر گئے۔ ہجرت کر کے ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے، جہاں پر ایک اور ظالم بادشاہ ملا جس کو عورتوں کی بہت خواہش تھی، وہ عورتوں کا بہت طلبگار تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک خاتون آئی ہوئی ہے تو اس نے اس ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ خاتون کون ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے۔ یہ تیسرا جھوٹ تھا، لیکن یہ بھی جھوٹ شمار نہیں ہوگا کیونکہ یہ رب العالمین کی حکمت کی وجہ سے تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ جب اس بادشاہ نے اس ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ پر غلط نگاہ ڈالی تو اللہ رب العالمین نے اسے سخت عذاب میں مبتلا کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اسے اس عذاب سے بچا لیا۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی، ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آزمائشوں میں گزر گئی۔ سامعین اکرام، اسی طرح جس دن کو ہم یاد کرتے ہیں، قربانی کا وہ موقع جس کو ہم یاد کر کے ہر سال اپنے یہاں قربانی کرتے ہیں،
قابل بحث ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تمام زندگی کے ہر مرحلے میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں کا مطالبہ کرتی رہی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو بڑے ہی دعاؤں اور مناجات کے بعد اولاد ہوئی تو اس کو قربان کرنے کا موقع آیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کو بھی ذرا دیکھیں، وہ اپنے بچے کی کیا ہی بہترین تربیت کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، رب العالمین کی بارگاہ میں میں تجھے قربان کر رہا ہوں۔ تو بیٹا بھی باپ کا کیا ہی فرما بردار تھا، فوراً کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزرے، انشاءاللہ کل آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو یہی وہ موقع تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو لٹایا۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم نے اپنے بچے کو بدھی کی طرف سے قربان کرنے کو منظور کیا، کیونکہ جب اس کے چہرے کی طرف سے اگر اسے ذبح کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ بچے کا چہرہ انہیں کہیں گمراہ نہ کر دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے لخت جگر کے حلق پر چھری چلانا شروع کیا، رب العالمین نے ان کے لیے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ایک نہایت ہی بڑا جانور حاضر کر دیا اور کہنے لگے کہ ابراہیم مبارک ہو، تم نے اپنے تمام خواب کو سچا کر دکھایا۔ یہی وجہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام تنہا تنہا اپنے اندر ایک امت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ ایام جس سے ہم گزر رہے ہیں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کریں اور اپنے دلوں کے اندر وہ جوش اور وہ ولولہ پیدا کریں کہ اگر انشاءاللہ کل ہماری ضرورت پڑی تو ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی محبوب سے محبوب چیز قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو پکا، سچا اور خالص مومن بنا، اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر سے نفاق جیسی بیماری کو نکال دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ہماری آزمائشوں میں کھڑا اترا۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام کو متقی اور پرہیزگار بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔